الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بہت سے دینی شرعی سوالات وہ ہم شامل کرتے ہیں، اور سوال جواب کی صورت میں علم دین سیکھنے کا یہ ایک موقع میسر آتا ہے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ شامل رہیں تو انشاءاللہ بہت سا علم دین سیکھنے کو بھی ملے گا۔ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال، ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں۔ میرا نام محمد اویس ہے۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا عورت غیر محرم مرد کو اسلامی تعلیم دینے کے لیے آواز ریکارڈ کروا سکتی ہے؟ خواتین کا مردوں کو اسلامی تعلیم دینا؟ دیکھیں، خواتین کو تعلیم دیں، اور مرد جو ہے وہ مرد حضرات کو تعلیم دیں۔ خواتین کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جناب جو ہے وہ غیر محرم مردوں کو جو ہے وہ تعلیم دیں یا ان کو جو ہے وہ پڑھائیں، تو اس بات سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اب اس میں جیسے آج کے دور میں ہر چیز سوشل میڈیا پہ ہے، تو بعض اوقات دینی معلومات ظاہر علماء سے ملتی ہے، مفتیان کرام سے ملتی ہے۔ ان کے کئی پروگرام ہیں جو ریکارڈ شدہ پروگرام ہیں، یا یوٹیوب پہ کئی ایسے پروگرام جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں، کئی لیکچر ہوتے ہیں، مختلف موضوعات کے ہوتے ہیں۔ اب وہ مرد بھی سن رہے ہیں، ظاہر خواتین بھی سن رہی ہیں۔ جیسے ابھی پروگرام ہمارا بھی چل رہا ہے تو گھروں میں موجود خواتین یہ بھی سن رہی ہیں، لیکن عورتیں بھی چاہیں کہ ہم بھی اسی طرح آئیں تو یہ تو پھر کئی مسائل ہیں۔ جی، عورتوں کے چونکہ پردے کے معاملات ہیں، اور عورت کی آواز کا بھی جو ہے وہ پردے کا حکم ہے، تو لہٰذا عورتوں کو اپنی آواز، اولاً تو جو عورت کی ترنم والی آواز ہے، جس کو نغمے والی آواز کہا جاتا ہے، جیسے نعت خوانی کی آواز ہے یا اور اس طرح کی، تو وہ پردے کا حکم ہے اس کا، خاص طور پر کہ غیر محرم مردوں تک ایسی آواز عورت کے لیے پہنچانا ہی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، غیر محرم کے لیے وہ سننا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ضرورت کے مطابق کوئی بات چیت یا گفتگو ہو جانا وہ ایک جدا بات ہے، لیکن ایک یہ کہ عورت باقاعدہ جو ہے وہ مردوں کے لیے جو ہے وہ لیکچرز ہی جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہی ہے، تو یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ صحیح جی، مزید سوال؟ کچھ لوگ جن سے سلام ولام نہیں کرتے ہم، تو وہ بھائی بات بھی نہیں کرتے ہم سے، بھائی ہم آئے تھے آپ نے سلام نہیں کیا ہم سے، تو بات ختم کر دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس میں ان لوگوں کو کیا سمجھائیں؟ اب یہ سلام نہیں کیا، سلام کا موقع تھا، اور ایسے مواقع پر سلام نہیں کیا، یا کیا موقع تھا؟ خیر کیا کہیں گے، آپ ناراض ہو گئے وہ کہ آپ نے تو ہم سے سلام نہیں لیا یا سلام نہیں کیا۔ اولاً تو دیکھیں، خود ہمیں چاہیے کہ بجائے اس کے ان کو سمجھانے کے اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یار ہمیں سلام کرنا چاہیے تھا۔ ہاں، سامنے والے کو چاہیے کہ وہ کسی بھی شخص سے اس اعتبار سے بدگمان نہ ہو کہ یار اس نے مجھے سلام نہیں کیا تو میں اس سے قطع تعلق ہی کر لوں یا میں اس سے بات چیت ہی نہ کروں۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس نے آپ کی طرف توجہ، آپ گزرے وہ اپنے موبائل فون پر جو ہے وہ بات کر رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں آپ بولیں یار میں تو گزرا تھا، آپ نے مجھے سلام نہیں کیا، یا میں نے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سلام کا جواب دینا جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا، ہاں حتی الامکان چاہیے یہ کہ سلام کا جواب دے دیا جائے، لیکن اب اگر ایک شخص مثال کے طور پہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں، تیسرا شخص جو ہے وہ سلام کرتے ہوئے گزر جائے، تو اب میرے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دونوں اپنی گفتگو ختم کر کے پہلے ان حضرت کو جو ہے وہ سلام کا جواب دیں، نہ انہیں سلام بھی نہیں کرنا چاہیے ایسے موقع کے اوپر کہ بھئی جب یہ دونوں افراد مصروف ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو ایک یہ کہ آپ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں اور مجھے آپ سلام کر رہے ہیں اور اب میں آپ کے سلام کا جواب نہیں دے رہا، تو یہ میرے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، میں گناہگار ہوں گا کہ جو سلام تحیت ہے، جو ملاقات کی غرض سے آنے والا سلام کر رہا ہے۔
تو پھر ایسی صورت میں مجھ پر اس سلام کا جواب دینا واجب ہے. لیکن اگر ایسا جو ہے وہ نہیں ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم گزر رہے ہیں، کئی لوگ جو ہے وہ سلام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح جو بڑے جان پہچان والے لوگ ہوتے ہیں، شخصیات ہوتی ہیں، تو انہیں جو ہے وہ گزرنے والی درجنوں لوگ جو ہے وہ سلام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے سب کا سلام کا جواب دینا بھی ممکن نہیں ہوتا، ان کی آواز بھی بسا اوقات جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی. تو لہٰذا ہمیں یوں بدگمان نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر اچھا وہ اپنی ایک آزمائش میں ہوتے ہیں جی، اور لوگ ان کے بارے میں یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں یہ یار بڑے مغرور ہو گئے، متکبر ہو گئے، ہمارے سلام کا بھی جو ہے وہ جواب نہیں دے رہے. اور بسا اوقات اس طرح کی جو نا کلپس بھی سوشل میڈیا کے اوپر لوگ چلا رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ دیکھیں فلاں غریب نے سلام کیا تو وہ حضرت گزر گئے اور انہوں نے جو ہے نا وہ اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. تو کئی جگہ ممکن نہیں ہوتا اس شخص کے لیے، وہ اپنا کسی تیزی میں جا رہا ہے، اب آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ کھڑے ہو جائے. تو حتی الامکان چاہیے کہ ٹھیک ہے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی مسلمان اگر ہماری طرف آ رہا ہے تو ہمیں اسے ویلکم جو ہے وہ کرنا چاہیے. اچھا بسا اوقات نہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں بعض لوگوں کے ساتھ، کیا وہ ہر ایک کے ساتھ نہیں جو ہے وہ اس طریقے سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں. تو بہرحال بدگمان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اس بارے میں قطع تعلقی کرنی چاہیے. آپ کا بہت قریبی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں آپ کو ایسی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یار یہ مجھے توجہ نہیں دے رہا، تو آپ اس کے ساتھ مل بیٹھ کر گفتگو کر لیں کہ یار میں آیا تھا اس وقت، آپ کو سلام بھی کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا، تو مجھے لگا کہیں آپ مجھ سے خفا نہ ہو. تو یوں بات کر کے معاملہ حل کرنا ہے کہ ادھر وہ آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی لے کر بیٹھا ہوا ہے اور ادھر آپ جو ہے وہ بدگمانی لے کر بیٹھ گئے اور قطع تعلقی جو ہے وہ کر لی. اچھا ایک صورت یہ آج کل جیسے واٹس ایپ کر دیا، میں نے آپ کو السلام علیکم لکھا تھا یا سلام لکھا تھا، اچھا موبائل ہی بچوں کے ہاتھ میں، انہوں نے ہی دیکھ لیا اور سب کچھ ہو گیا، یا نہیں دیکھا، اتنے میسج آئے کہ وہ سلام دیکھا ہی نہیں، یہ آپ نے تو سلام کا جواب ہی نہیں دیا، تو آپ سے کیا بات آدمی کرے اس کے بعد. اچھا پھر یہ کہ انناؤن کوئی میسج آیا ہوا ہے، سلام کیا ہوا ہے، تو میں کیا کروں اس کو، کیا کام کیا آپ کو، کیا بات ہے. ویسے تو روزانہ اگر کئی جو وہ میسیجز آ جائیں تو ہر ایک کے اوپر بندہ پھر وعلیکم السلام ہی جو ہے وہ کرتا رہے گا، تو وہ بھی جو ہے وہ ضروری جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو اس لیے بدگمانی بہرحال نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ یار وہ شخص میرے بارے میں بدگمانی میں یا غلط فہمی میں مبتلا ہے، تو ہمیں جا کر اس کی اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے. بڑی آزمائش بعض اوقات جو جن کی یہاں شادی ہوتی ان لوگوں کو، ایک تو مہمانوں کو بٹھانا، ویلکم کرنا، کھانے پینے کی ٹینشن، دوسرا اگر کسی سے کوئی سلام دعا رہ گئی اور یہ اپنی ٹینشن میں بھاگ رہا ہوتا ہے، ایک انتظامات بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اب آئے وہ ٹیبل پہ بیٹھ گئے اور نہیں پوچھا یا سلام نہیں لیا، تو یہ بھی کئیوں کے ناراضگی کے باعث ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو پوچھا نہیں. اچھا پھر پوچھا لیکن ویسا نہیں پوچھا جیسا پوچھنا چاہیے تھا. فلاں کے ساتھ تو بڑی دیر کھڑے ہو کر جو ہے وہ مسکراتے جو ہے وہ رہے، بات چیت کرتے رہے، مجھے بس صرف سلام کر کے جو ہے مجھے بٹھا دیا. تو یوں لوگ بلا وجہ کی جو ہے وہ بدگمانیاں جو ہے وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بس اوقات ہوتا ہے آدمی فری ہوتا ہے تو کوئی شخص آیا تو اسے ویلکم بھی کیا اور اس کے ساتھ کچھ بات چیت بھی کر لگا. بس اوقات ہوتا ہے یہ کے بعد دیگرے کچھ اسپیشل مہمان آ رہے ہوتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں آپ ایک ایک مہمان کو جو ہے وہ گزار کے اگلے کو ویلکم جو ہے وہ آپ کریں گے تو ہر ایک کو اتنا وقت نہیں دے سکیں گے. تو اس لیے ایسے معاملات کے اندر بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اور سامنے والے کی ہمیں اس کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اس کے ان رویوں کو جو ہے وہ کسی نہ کسی اچھے جو ہے وہ پہلو کے اوپر ہمیں گمان کرنا چاہیے. خام خواہ لوگوں کی خوشیوں کے اندر لڑائیاں نہ ڈالیں اور اس میں ایسے پرابلم نہ کریں. کئی گھرانے یا کئی خاندان والے مشہوری اس طور پر ہو جاتے ہیں کہ ان کی شادی میں لڑائی ہونی ہے اور ان کے ہاں یعنی کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا. کراچی میں بھی ہیں، مختلف علاقوں میں بھی ہیں. میں کفیل صاحب ایک جگہ گیا شادی میں اور نکاح کے لیے مجھے بلایا تو وہ مجھے کہنے لگے حضرت صاحب ٹینشن نہیں لینی، لڑائی ہو گئی ہمارے یہاں. پہلے سے ہی بتا رہے. میں نے کہا آپ کیا مطلب کوئی، تو کہہ رہے نہیں ہمارا گھرانہ ہمارا ہے، مطلب یہ کہ ہمارے یہاں لڑائی ہوتی. اور یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی جو سن رہے ہوں گے ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ کئی ایسے ہیں کہ شادیوں میں لڑائی، یعنی یہ ایک کچھ جان بوجھ کر ڈالتے ہیں، اپنی کوئی دشمنی پرانی دل میں بٹھائی ہوئی ہے اور وہ شادی کے موقع پر. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شادی کا جیسے ہی سنا کارڈ بٹنے شروع ہوا اور کارڈ تقسیم کیے جا رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو کوئی لوگ پرانی کوئی بات لے کر آئیں گے کہ ہم نے آپ کی شادی میں نہیں آنا. یعنی یہ ایک کام ہے باقاعدہ. شادیوں میں لوگ لسٹ بناتے ہیں کہ کس کس نے ہم سے بدلہ لینا ہے، یا اب اتنی پرانی کوئی بات تھی، آپ نے صلح بھی کر لی، آپ نارمل اس کے ساتھ آتے جاتے سب کچھ رہے، لیکن وہ پیغام پہنچاتے ہیں باقاعدہ کہ ہم نے آپ کی شادی میں نہیں آنا.
اچھا جب وہ نہیں آ رہے تو ظاہر ہے پھر ان کی بیٹیاں کہیں بھی آئیں, کچھ بیٹے, کوئی اچھا کسی کی بہو ادھر ہے, تو یہ خاندان بعض اوقات ان کے کئی تانے بانے آگے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ ایک ناراض ہو گئی, خالہ ناراض ہو گئی, پھپھی ہو گئی, کوئی اور ناراض ہو گئے, تو یہ ایک بڑی آزمائش کو بیچارے منتیں کر رہے ہوتے ہیں, جا کے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, ناراضگی دور کر رہے ہوتے ہیں. اچھا عمل ہے, ٹھیک ہے, ناراضگی دور کریں اور ہو جائے یہ, لیکن یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے کہ خامخواہ دوسرے کی خوشی کو ہم اس طرح کریں کہ اس میں کوئی اپنی لڑائی. اچھا پھر کوئی ان سے تو نہیں لڑا, لیکن شادی کے موقع پر کسی دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے تو یہاں تھوڑی بہت کوئی اونچ نیچ بات ہوئی تو وہ شور شرابہ اور لڑائی ڈال دیں گے. کئی مطلب جگہوں پر ایسے سننے میں آتا ہے. تو یہ لوگوں کی جو خوشیاں اس طرح خراب کرتے ہیں, کیا کہیں گے؟ بعض لوگ جو وہ اپنی ذات کے اندر جو وہ لڑاکا ہوتے ہیں, اور بعض جو وہی کہ فیملیز جو وہ لڑاکا جو وہ ہوتی ہیں. تو بالکل ایسا کرنے والے در حقیقت دوسروں کی خوشیوں کا خون کرنے والے ہوتے ہیں, انہیں دوسروں کا احساس نہیں ہوتا. حالانکہ حدیث پاک کی ہم تعلیمات کی طرف دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ کامل مومن وہ کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. پھر فرمایا کہ کامل مومن وہ کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے. تو وہ افراد یہ سوچیں کہ وہ جب اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ یار ہماری شادی میں اس طرح کی کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے, تو وہ خود کسی اور کی شادی یا کسی بھی تقریب میں بدمزگی کا باعث کیوں بن رہے ہیں. اچھا بسا اوقات ہوتا ہے کہ سامنے والے کی طرف سے بھی کوئی غلطی ہو جائے, لیکن وہی بات ہے کہ اگر غلطی ہوئی ہے اور آپ نے اپنی فیملی کو آواز ماری کہ چلو بھائی سارے چلو شادی میں ہم نہیں بیٹھیں گے یہاں پہ بس, تو وہ ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بھئی ایک پوری بڑی فیملی جو ہے وہ کوئی بڑے صاحب چلیں. اگر آپ سے کسی نے شادی میں بدتمیزی کر بھی دی ہے تو آپ سامنے والوں کا خیال کرتے ہوئے صبر کر لیں. تو دین اسلام کی تعلیمات تو ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ ہم جو حسن سلوک کریں, صبر کریں, دوسروں کا خیال کریں, خیر خواہی مسلمین کو پیش نظر رکھیں. تو بالکل اس چیز کو خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آپ کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ دوسروں کے لیے آزمائش کا باعث نہ بنے. جی مزید میرا سوال یہ ہے کہ جو واش روم میں ٹوٹی لگی ہوتی ہے سنک کے اوپر, آیا کہ اسی واش روم کے اندر جو ٹوٹی لگی ہوتی ہے سنک والی, تو سنک والی وہ ٹوٹی سے ہم نماز کے لیے وضو کر سکتے ہیں؟ آیا کہ یہ شرعی طور پر جائز ہے؟ ہماری رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرا. جی واش روم میں واش بیسن کا یہ در حقیقت سوال کر رہے ہیں کہ واش بیسن اٹیچ باتھ روم میں بس اوقات ہوتا ہے, وہیں پہ وضو کرتے ہیں. تو دیکھیں وضو کرنا جو ہے وہ جائز ہے. اولا تو واش بیسن کے نیچے کی جو جگہ ہے اسے ہم ناپاک کہہ نہیں سکتے. کسی کو اگر اس حوالے سے شک ہے تو بہتر یہ کہ وہ پانی جو ہے وہ ڈال لے فرش کے اوپر. ایک یہ بات. البتہ یہاں پہ یہ کہ آپ جب واش روم کے اندر وضو کریں گے تو اب آپ دعائیں نہیں پڑھ سکتے, آپ بسم اللہ شریف نہیں پڑھ سکتے. وضو سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنا, اللہ کا ذکر کرنا, یہ سنت مؤکدہ ہے. تو یہ چیز آپ اندر نہیں کر سکتے. تو پھر اس کے لیے آپ کو کم از کم یہ کرنا ہوگا کہ واش روم سے باہر آ کر آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہوگی, اور پھر دوبارہ آپ اندر جا کر واش بیسن کے اوپر وضو کر لیں. تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں, یعنی وضو ہو جاتا ہے. وضو ہو جائے. اگر نارمل اگر کسی نے باہر آ کے بھی کچھ نہ پڑھا, ہاں جی, اگر وہ چیز نہ بھی پڑھی تو وضو بہرحال جو ہے وہ ہو جائے گا. لیکن اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا, کیونکہ جو لوگ اس طرح وضو کرتے ہیں تو ان کا عام یہی ہوتا ہے کہ وہیں وضو کرتے ہیں. تو اب وہ روزانہ ہی وضو سے پہلے جو ہے وہ اس ذکر کو جو ہے وہ چھوڑیں گے تو اس کی وجہ سے پھر گناہ گار ہوں گے اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے, سنت موقدہ نہیں کریں گے, کہ وہ سنت موقدہ ہے, اور سنت موقدہ چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے. مزید مفتی صاحب اس سوال کا جواب عنایت فرما دیں. کیا فل پسینے میں انسان لطپت ہو تو اس حالت میں وضو کیا جا سکتا ہے, اس وضو سے نماز ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب عنایت فرما دیں, جزاک اللہ خیر. جی پسینے کا وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے, وضو تو بالکل جو ہے وہ ہو جائے گا. اب بات یہ کہ پسینے کی بو جو ہے وہ بعض لوگوں کے بدن میں بہت زیادہ ہوتی ہے, بعضوں کی ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن عام طور پہ کچھ نہ کچھ بو تو جو ہے پسینے کی ہوتی ہے. تو پسینے کی بو آ رہی ہے تو اب آپ کا مسجد میں جانا یا اس حال میں نماز پڑھنا یہ منع ہے. تو لہٰذا آپ کو چاہیے یہ کہ وضو کر لیں یا وضو کے بعد یا پہلے بہرحال اس بو کو اپنے آپ سے دور کریں. بس اوقات اس کے لیے آپ کو کپڑے دور کرنے کی حاجت ہوگی, بس اوقات ہو سکتا ہے آپ کو پانی ڈال کے نہانا پڑے, یا یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں تو پھر آپ کو بہرحال پرفیوم وغیرہ یا عطر لگا کر جو ہے اس بو کو جو ہے وہ خوشبو کے اندر دبانا ہوگا. تو اصل معاملہ اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے
کہ بو کے ساتھ نماز پڑھنا یا مسجد میں جانا یہ منع ہے، وضو بہرحال ہو جائے گا۔ ٹھیک، مزید مجھے یہ بتائیے گا کہ میرے نا سسر کا انتقال ہو گیا ہے پہلے، پھر میرے سالے کا انتقال ہوا اور پھر میری ساس کا انتقال ہوا، مطلب یہ تینوں کا انتقال ہوگا۔ اس کے بعد 7 سالیاں ہیں میری، اب وہ جو 7 سالیاں پیچھے ہیں اور دوسرا پھر جو سالے کا انتقال ہوا ہے اس کی بیوی اور بچے ہیں، تب اس میں اب حصہ جو ہوگا وہ 7 بیٹیوں میں تو ہوگا۔ یہ پوچھنا یہ تھا کہ اس میں جو سالے کے بچے ہوں گے اور جو ساس کا انتقال ہوا ہے اس میں 8واں حصہ جو ہوتا ہے اس میں ساس کا بھی نکلے گا اور اس کے جو سالہ انتقال ہوا بیوی بچوں کا بھی نکلے گا؟ جی کیا فرماتے ہیں اس صورتحال میں؟ دیکھیں سسر کی جائیداد ہے نا، انہوں نے جو صورت بیان کی، اس کے بعد جو ہے وہ سسر کے بیٹے کا انتقال ہوا، صحیح، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سسر کی بیوہ یعنی ان کی ساس کا انتقال ہو گیا۔ تو اب اس صورت کے اندر سسر کی جائیداد میں اس بیٹے کا حصہ تو ہوگا، اور جو اس کا حصہ ہے وہ آگے اس کی بیوہ میں اور اس کی اولاد میں تقسیم ہوگا، صحیح، لیکن ایک چیز اور اضافی ہوگی کہ اس بیٹے کی جائیداد حصے میں سے اس کی ماں کا بھی حصہ نکلے گا۔ صحیح، تو جو ان کی ساس ہیں ان کو 2 طرف سے حصے ملیں گے، ایک اپنے شوہر سے ملے گا، وہ تقریباً جو ہے وہ 12.5% ہوگا، جو پہلے سے جی 8واں حصہ کل جائیداد سے کل جائیداد میں سے، اور پھر اس میں سے جو حصہ ان کے بیٹے کو ملا اس بیٹے کے حصے میں سے جو ہے وہ 6واں حصہ ماں کا تقریباً جو ہے وہ 16.66 16.5% تقریباً یہ ماں کا پھر جو ہے وہ نکلے گا۔ تو یوں جائیداد جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ بہرحال اس کے لیے ان کو چاہیے کہ مکمل طور پر تحریری فتویٰ جو ہے وہ دارالافتاء اہل سنت سے حاصل کریں، کیونکہ پھر آگے اس بیٹے کی اولاد میں کون ہے، صرف بیٹیاں ہیں یا بیٹا بھی ہے، تو اس کی الگ تفصیل جو ہے وہ ہے کہ اگر جو ہے وہ صرف بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی جائیداد میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ حصہ اس کی بہنوں کی طرف جو ہے وہ دوبارہ آئے گا، تو مکمل وراثت کا تحریری فتویٰ ان کی بھی جو اہلیاں ہیں اور بیٹے کی جو وائفیں ہیں ہاں ان کو تو حصہ ملے گا، جو بیٹے کا یعنی جو بیٹے کی جائیداد بیٹے کا جو حصہ بن رہا ہے اس میں سے ان کو حصہ جو ہے وہ۔ اچھا یہ بہت اہم بات ہے، اس طرح کے سوالات بعد کا تو یہ سوال اتنا لمبا تھا ناظرین کرام، کافی پیچیدگیاں ہوتی ہیں وراثت کے معاملات میں، اگر تو سرسری سے کوئی معلومات لینی ہے تو ادارۃ اہل سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھیں اور اس پر، لیکن اس کے حوالے سے بہتر یہی ہے کہ آپ دارالۃ اہل سنت کی کسی برانچ میں باقاعدہ جائیں اور اپنی تحریر دے دیں، لیکن جو تحریر لے کر جائے اس سے پوری معلومات ہونی چاہیے کہ کس کا انتقال پہلے ہوا کس کا بعد میں ہو، یہ بہت فرق ہوتا ہے۔ یعنی یہی صورت اگر لے لیں کہ لوگ عام طور پہ جو فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تھا وہ بھی چلا گیا، ساس بھی چلی گئی، تو سیدھی سیدھی ہے تو چلیں یہ بیٹیاں تو ان میں تقسیم کر دیں۔ جی حالانکہ اگر صرف بیٹیاں ہی ہیں، وہ رسا میں صرف بیٹیاں ہی ہیں، تو پھر بھی کچھ آگے چاہے گا وراثت کا حصہ؟ جی بالکل آگے جو ہے وہ جائے گا۔ اس صورت کے اندر جیسے جو ماں کا حصہ جب تقسیم ہوگا، یعنی ان کی ساس کا جب حصہ تقسیم ہوگا تو وہ صرف بیٹیوں میں پورا تقسیم نہیں ہو جائے گا، بیٹیوں میں تو وہ تقریباً جو ہے 66.66 یعنی تقریباً جو ہے وہ 66% 66.5% تقسیم ہوگا، 2/3، اور جو بقیہ حصہ ہے وہ ماں کے جو وہ بھائی بہنوں کی طرف جائے گا اگر ان کے والدین نہیں ہیں تو، یعنی بچوں کے ماموں اور خالاؤں کی طرف جو ہے وہ جائے گا۔ تو لہٰذا اس طرح کے معاملات کے اندر شرعی اعتبار سے پہلے فتویٰ جو ہے وہ لیا جائے۔ اب جیسے یہی صورت ہے، اس کے اندر اگر بیٹے کا انتقال باپ سے پہلے ہو چکا ہوتا پھر مسئلہ جدا ہو جاتا، پھر مسئلہ جو ہے وہ جدا ہو جاتا، پھر اگر بیٹے کی جو ہے وہ اولاد کے اندر بیٹا ہوتا تو پھر پوتے کو بہرحال جو ہے وہ حصہ ملتا ہے، جبکہ ان کے سسر کا کوئی اور بیٹا نہ ہوتا۔ تو یوں مختلف صورتیں جو ہے وہ بنتی ہیں، تو اس لیے آپ کو مکمل تحریری فتویٰ حاصل کرنا چاہیے۔ جی ایک دوست ہے تو یہ ہڈی فریکچر ہوئی ہے، وہ بیڈ پہ ہے، تو نمازیں کیسے پڑھے، وضو نہیں وہ کر سکتا، اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے، وہ کیسے وضو کرے، کیسے نماز پڑھے؟ بعض قبلہ رخ کا بھی نہیں اس کو اندازہ رہتا کہ چرپائی وغیرہ یا بیڈ پہ پڑھا ہے کسی اور طریقے سے، تو پلیز مہربانی اس کی آپ رہنمائی فرما دیں۔ جی کیا کریں ایسا مریض جس کی ٹانگ میں فریکچر بھی ہے، لیکن یہ تو کافی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ وضو میں بھی پرابلم، قبلہ رخ ہونے میں بھی مسائل، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اولاً تو یہ کہ وہ کوشش کریں کہ اگر وہ وضو اس عضو پر نہیں کر سکتے جس پہ پلاسٹر ہے، لیکن
بقیہ جو ہے وہ اعضائے وضو دھو سکتے ہیں. اب ٹھیک ہے پیر میں فریکچر ہے, چل کے نہیں جا سکتے, لیکن وہیں پر ہی کوئی ان کے بیڈ کے پاس ہی اگر وضو کے لیے ان کو پانی فراہم کر دیا جائے اور وہ وہاں وضو کر سکتے ہوں تو وہاں پہ وضو کا اہتمام کرے. اچھا خود نہیں کر سکتے تو کوئی دوسرا اگر کروانے والا ہے تو وہ ان کو جو ہے وہ وضو کرا دے. ہاں جس عضو کے اوپر جو ہے وہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہے وہاں اگر پانی نہیں بہایا جا سکتا تو اس عضو کے اوپر مسح جو ہے وہ کر لیں گے. اور اگر جو ہے وہ کسی بھی طرح کوئی بھی صورت جو ہے وہ میسر نہیں ہے, کوئی کروانے والا بھی نہیں ہے, یہ پانی تک جا بھی نہیں سکتے, پانی ان تک آ بھی نہیں سکتا, تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ تیمم کر کے نماز ادا کریں گے. جہاں تک قبلہ رخ والا معاملہ ہے تو ایک ہی مرتبہ اپنے بیڈ کو قبلے کی طرف جو ہے وہ رخ کروا کے رکھوا دیں تاکہ وہ اس کے مطابق جو ہے وہ اسی طرح لیٹے رہیں اور اسی طرح لیٹے لیٹے جو ہے وہ یا بیٹھ کر جو ہے وہ اشارے کے ساتھ نماز ادا کر لیں. ٹھیک جی, کچھ SMS بھی شامل کرتے ہیں. یہ سوال ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں میرا نام محمد الیاس اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ریکارڈڈ تلاوت کلام پاک میں اگر سجدہ تلاوت آئے تو سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوگا یا نہیں, اور کیا ریکارڈڈ تلاوت کا بھی سننا اسی طرح فرض ہے؟ DIG خان سے. ریکارڈڈ تلاوت کا حکم جو ہے وہ لائیو یا جو بالمشافہ تلاوت کی جا رہی ہے اس جیسا نہیں ہے. اس کو بھی سننا چاہیے. جب آپ نے تلاوت لگائی ہوئی ہے تو اسے آپ سنیں. اس کو تلاوت لگا کر آپ جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ بات چیت میں یا دیگر چیزوں میں مصروف ہو جانا کہ اس کی طرف توجہ نہ رہے, یہ مناسب نہیں ہے. البتہ اس پہلے کی طرح جس طرح ایک شخص کوئی تلاوت کر رہا ہو آپ اس کے سامنے تلاوت سننے کے لیے حاضر ہوں, جس طرح اس کا سننا فرض ہے, اس طرح ریکارڈڈ تلاوت کا حکم نہیں ہے. اور ریکارڈڈ تلاوت کے اندر اگر آیت سجدہ آپ سنیں گے تو اس سے بھی سجدہ لازم نہیں ہوگا. ہونا کیا چاہیے؟ ریکارڈڈ تلاوت بھی اگر ہو رہی ہے تو اس دوران سننے والے کو, ٹھیک ہے ایک تو وہ فرضیت والے احکامات ہیں, لیکن کرنا کیا چاہیے؟ تلاوت اگر آن ہے یا تلاوت کر رہے ہیں اور اس دوران بھی کچھ آداب ہیں, بالکل اس کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے اور ادب کے ساتھ اسے بھی سننا چاہیے. ایک یہ ہے کہ آپ تلاوت سن رہے ہیں اور کسی ایسے کام میں جو ہے وہ مصروف ہیں جس کی وجہ سے توجہ آپ کی تلاوت سے نہیں ہٹتی, یا شور و گل ویسے شور و گل بھی جو ہے وہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ آپ شور و گل کے اندر بیچ میں تلاوت جو ہے وہ لگا کے جو ہے وہ رکھ دیں, کوئی سننے والا بھی نہیں اور الگ لوگ جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے, بات چیت ہو رہی ہے, شور و گل ہے, تو یہ چیز جو ہے وہ قرآن کریم کی ریکارڈڈ تلاوت کے بھی آداب کے خلاف ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. جی مزید سوال. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ اگر غسل میں کلی کرنا بھول گئے اور بعد میں یاد آیا کہ زور کی نماز پڑھ لی تھی تو کیا میری زور کی نماز ہو جائے گی؟ جی نماز تو نہیں ہوگی, دوبارہ پڑھنی ہوگی, اور کلی جو ہے وہ بہرحال اب کلی کرنی ہوگی. دوبارہ پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے, صرف کلی بھی کر لیں گے تو ایسی صورت میں بھی ہو جائے گا. اسی طرح اگر کلی نہیں کی تھی لیکن پانی پیا تھا اچھے طریقے سے منہ بھر کے کہ جناب منہ کے اندر کا پورا حصہ جو ہے وہ گیلا ہو گیا تھا, اس پہ سے پانی بہہ گیا تھا, تو بھی ایسی صورت کے اندر وہ فرض جو کلی کا ہے وہ ادا ہو گیا. اور نہ پانی پیا نہ کلی کی اور نماز پڑھ لی تو پھر وہ نماز نہیں ہوئی, بعد میں کلی کر کے آپ کو دوبارہ نماز ادا کرنی ہوگی. ہونا کیا چاہیے؟ جو ایسے لوگ, کئی لوگ کہتے ہیں کبھی کلی بھول گئے کبھی ناک میں پانی, تو ترتیب کیا ہونی چاہیے تاکہ ایک طریقے سے پورا کام ہی ہو جائے گا؟ جی ترتیب یہی ہونی چاہیے کہ پہلے یہ کام کرنے چاہیے, کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بولیں کلی اور ناک میں پانی چڑھا دیا اور بدن پہ پانی بہانا بھول گئے. ہاں یہ تو نہیں ہو سکتا. عام طور پر ہوتا ہے اس کے برعکس سے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پہلے نہانا شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر جو ہے نا وہ باہر نکل آتے ہیں. تو جو سنت طریقہ ہے غسل کا اس میں یہی ہے کہ آپ وضو کریں ٹھیک نماز کی طرح کا, تو اس وضو کے اندر ہی آپ جو ہے وہ کلی بھی کر لیں گے اور ناک میں پانی بھی جو ہے وہ چڑھا لیں گے آپ. لیکن کیسے طبقہ وہ بھی ہوگا نا کہ وضو میں بھی یہ عادت نہیں ہے جی کہ کلی وضو بھی آپ نارمل دیکھیں, بعض لوگ جو اس کرتے نہیں کرتے. تو بہرحال وضو کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں سنت موقدہ ہیں, کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا, اور غسل کے اندر تو بہرحال فرائض کے اندر ہے. تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب آپ غسل کے لیے جائیں تو آپ پہلے ہاتھ دھو کر مکمل وضو کریں. اگر بالفرض آپ وضو نہیں بھی کرتے تو کم سے کم یہی کریں کہ اس وقت ہاتھ دھونے کے بعد آپ کلی کریں, ناک میں پانی چڑھائیں, اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بقیہ اعضاء بدن کے اوپر پانی بہائیں. تو یہ عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ بھولیں گے نہیں کلی کرنا ہے یا ناک میں پانی چڑھانا. ٹھیک جی مزید. میرا نام محمد صالح ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا کسی کے جنازے میں شرکت نہ کرنا گناہ ہے؟
جی جنازے میں شرکت نہیں کر سکے. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ جن جن تک اطلاع پہنچی ان میں سے کسی نے بھی پڑھ لیا یا کسی نے بھی پڑھ لیا، چاہے اس تک اطلاع پہنچی یا نہیں پہنچی، تو سب پر سے جو ہے وہ گناہ ختم ہو گیا، یعنی فرض ادا ہو گئی، فرض ادا ہو گیا. اور ورنہ جن جن تک اطلاع پہنچی اور کسی نے بھی نہیں پڑھا تو وہ سارے گناہ گار ہوں گے جن جن تک اطلاع پہنچی تھی. اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کے جنازے میں شرکت نہیں کر پایا تو جب دیگر افراد نے جنازہ پڑھ لیا تو اس کا شرکت نہ کرنا گناہ نہیں. ہاں کوئی شخص جو ہے وہ اس سے بغض کی وجہ سے اس کا جنازہ جو ہے وہ نہ پڑھے، قطع تعلقی کی وجہ سے نہ پڑھے، تو وہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، نہ کہ جنازے میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے. تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. کئی دفعہ آپ پہنچ نہیں پاتے. اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ بہت بڑا فاسق و فاجر ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، یا مثال کے طور پہ سود کا برسر اعلان جو ہے وہ کام کرنے والا شخص جو ہے وہ ہوتا ہے، یا اور کوئی جو ہے وہ اس طرح کے برے عمل میں مبتلا ہوتا ہے. تو ایسے اشخاص کے لیے یہ ہے کہ اس کا عام مسلمان تو نماز جنازہ پڑھیں گے، البتہ جو مقتدا اور پیشوا حضرات ہیں ان کو کہا گیا کہ وہ ایسے شخص کا جنازہ نہ پڑھیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اس برے عمل کی نفرت جو ہے وہ مزید بیٹھے کہ یار دیکھا یہ ایسا برا کام ہے کہ اس کا جنازہ پڑھنے تو جو ہے وہ علماء بھی جو ہے وہ نہیں آئے. تو وہ ایک جدا چیز ہے. لیکن عام حالات کے اندر بہرحال مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے کہ اس کا ثواب ہے. تو لیکن اگر کوئی نہیں کر پاتا یا شرکت نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے جبکہ دیگر افراد نے جنازہ پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہے بہت ہے کہ اس کو تو ساری زندگی جواب دینا پڑے گا ایک طرح کا. لوگ اس کو بھی پوری ایک رپورٹ بنتی ہے، کارکردگی ہے پوری، اور وہ پیچھے بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا کئی لوگ جنازے میں آتے ہیں جنازہ نہیں پڑھتے، لیکن وہ جو حاضری جو ہے وہ لگانا جو ہے نا جس کو کہتے ہیں جنازہ نہیں پڑھتے، وہ خاص وجہ یا پڑھنا نہیں آتا یا وضو نہیں یا کچھ اور ایسا کوئی نہ کوئی بہرحال مسئلہ ہوگا. یہ تو کبھی نہیں پوچھا، لیکن کئی دفعہ یوں نظر آتا ہے کہ یار وہ پیچھے ہی کھڑے ہوئے تھے الگ لائن کے اندر نا، جنازے کے بعد بھی کھڑے ہوئے تھے، جنازے سے پہلے بھی جو وہیں کھڑے ہوئے تھے. لیکن وہ وہی کہ ہمارے یہاں جو معاشرتی طور پہ ایک وہ ہے نا کہ یار اس کے باپ کے جنازے میں آ کے وہ اس سے ملاقات کر کے اسے چہرہ دکھا کے جو ہے وہ کہ بھئی میں آیا ہوں، گویا کہ وہ بتا کے وہ چلے جاتے ہیں. تو اچھی بات ہے، سامنے والے کے ساتھ آپ کو تعزیت کے لیے بھی جو ہے وہ آنا چاہیے. کوئی جنازے میں نہیں پہنچ سکا تو تعزیت کے لیے اس کے بعد بھی جو ہے وہ چلا جائے اس کے پاس. لیکن آپ جب آئے ہی ہیں تعزیت کے لیے تو جنازہ پڑھنے جیسے عظیم ثواب سے محروم کیوں ہو رہے ہیں؟ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آئیں تو جنازے میں بھی شریک ہوں اور جو ہے وہ کندھا بھی دیں، ممکن ہو تو تدفین کے لیے بھی جو ہے وہ ساتھ جائیں اور تعزیت بھی کریں. جیسے کہا کہ اجازت لے کے رخصت ہو جائے، ملاقات کر رخصت ہو جائیں. اب یہ تو آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ جنازے میں آ کر بھی جنازہ نہیں پڑھنے والے، یہ تو محرومی ہے. لیکن جو جنازے میں آئیں اور جنازے کے انتظار میں ہوں، اس سے پہلے جو فرض نماز ہو رہی ہے اس میں نہیں آئیں گے، یہ بھی آپ کو تعداد نظر جی بالکل. یعنی وہ باہر ہی کھڑے رہیں گے، وہ آئیں گے نہیں اندر نہیں آئیں گے. وہ پوری ظہر کی جماعت ہو گئی یا عصر کی نماز ہے اور وہ باہر ہی کھڑے ہیں، آپ آئیں گے تو وہ آپ کو نظر آئیں گے. یعنی یہ کہ جو آئی نہیں اندر سرے سے ہی نماز کے لیے ایسے ہی وہ نہیں آئے یا انتظار میں رہتے ہیں یا پہنچتے ہی اس ٹائم میں ہیں کہ وہ کہیں گے ہم نے جنازے کے ٹائم پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کسی کی بدگمانی ہم یہ نہیں کریں گے کہ اس نے بعد میں بھی نماز نہیں پڑھی، لیکن جو ظاہری قرینہ یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ نے وضو بھی کر لیا سب کچھ ہے اور آپ آ بھی جماعت سے پہلے گئے پھر بھی آپ جماعت میں شامل نہیں ہیں، تو یہ کتنے افسوس والی بات ہے کہ وہ جنازہ جو فرض کفایہ جسے اللہ پاک نے سب مسلمانوں پر یوں فرض رکھا ہی نہیں ہے کہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوں اور اس کو ادا کریں. چند نے بھی پڑھ لیا ادا ہو جائے گا، ایک نے بھی پڑھ لیا ادا ہو جائے گا. اس کے لیے اتنی ہم تگودو کر رہے ہیں صرف کس لیے کہ وہ جس سے تعزیت کرنی ہے وہ ناراض نہ ہو. تو جو فرض آپ نے نماز چھوڑی تو رب کیا ناراض نہیں ہوگا؟ رب کی ناراضگی والے یہ کام نہیں کر رہے. تو اس لیے اپنے ان معاملات کو ضرور دیکھنا چاہیے. اور یہ جنازہ ہو یا کوئی بھی عمل ہو، یہ ہم نے سب کچھ کرنا ہی اللہ کی رضا کے لیے. نماز جنازہ میں بھی اگر محض اس کی آدمی کی تعزیت کی رضا تھی یا اسی کو خوش کرنا تھا تو پھر اس پر ثواب کس چیز کا ملے گا اگر صرف یہی نیت لے کر ہی آئے تھے. تو اس لیے رب کو راضی کریں، رب کو راضی کریں، کیونکہ رب راضی ہوگا تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. کفیل صاحب کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آدمی
افسر اس کے والد کا انتقال ہو تو اس کے جنازے میں بہت آتے ہیں جی، لیکن افسر جب خود مرتا ہے تو پھر وہ جتنے بھی تعلقات اس بہت طور پر تھے کہ اسی وجہ سے ہے تو پھر یوں نہیں ہے کہ اس کے بھی جنازے میں لوگ اسی طرح آئیں گے، ایسا نہیں، کیونکہ اب منصب والا ہی چلا گیا، جس کا منصب تھا اب کون پیچھے، اس سے اب کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ اب اس کی والدہ فوت ہو تو کہاں کہاں سے تعزیت اور کہاں کہاں سے لوگ پہنچ جائیں گے اس کے لیے کہ اس کی والدہ فوت ہوگی، اس کی بیوی فوت ہوئی ہے، اس کا باپ والد فوت ہوا ہے، لیکن جب اس نے خود ہونا ہے تو اس کا مطلب کہ لوگوں کا وہ تعلق رشتہ ایک منصب سے کے ساتھ تھا، وہ یوں نہیں تھا کہ اس کے اندر خاص للہیت پائی جا رہی تھی یا جنازے کے اس عمل کی وجہ سے وہ اس میں شریک ہو رہے تھے۔ تو بہرحال یہ چوٹ کرنے کے لیے کہا ہے، ہمیں اپنے اخلاق انداز اچھے رکھنے چاہیے، اور ہر ایک کے ہم بات بھی نہیں کر رہے، بعض بہت اچھے ہوتے ہیں، ظاہر ہے لوگوں کو ان کے جنازے اور ان کی موت کے دکھ بھی ہوتے ہیں اور وہ لوگ پہنچتے بھی ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری نیکی والی کوئی شہرت ایسی کہ کردار اچھا، حضور علیہ السلام سے محبت، حضور علیہ السلام کی سنتوں سے محبت، کہ اب لوگ اگر جنازے میں بھی آتے ہیں تو وہ ایک خاص یہ دینی ایک مقصد اور للہیت والا پہلو وہ زیادہ غالب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید سوال؟ میرا نام عبد الغنی ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا دین کی باتوں پر ہنسی اڑانا کفر میں داخل کر دیتا ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی، دین کی باتوں پر ہنسی اڑانا، دیکھیے دین کا استہزاء کرنا، ہنسی اڑانا، احکام شرع کا جو ہے وہ مذاق بنانا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والی چیز ہے، کیونکہ دین تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو گویا کہ آپ اگر کسی کے بھی حکم کا مذاق اڑاتے ہیں تو گویا کہ آپ اس کا مذاق جو ہے وہ اڑا رہے ہیں۔ تو ایسا کرنا جو ہے وہ بالکل کفر کی طرف جو ہے وہ لے جانے والی چیز ہے۔ کئی دفعہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کئی لوگ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ ہر چیز مذاق اور مسخری کے اندر جو ہے وہ اڑا رہے ہوتے ہیں، کبھی فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ جنت دوزخ کا جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور دیگر معاملات کے اندر، تو وہ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے کہ ہم بول کیا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں اللہ پاک کے نے جو بیان فرمائی قرآن و حدیث میں جن کا ذکر ہوا وہ دین کے جو ہے وہ حصہ ہے، تو بالکل بھی ہرگز مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور ایسے لطیفے اور چٹکلے نہ خود جو ہے وہ سننے چاہیے اور نہ ہی جو ہے وہ آپ کو سنانے جو ہے وہ چاہیے۔ تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایسے موقع کے اوپر کبھی آپ اگر ایسی جگہ موجود ہیں، سامنے کسی نے ایسا جملہ کہہ دیا تو فوری طور پہ آپ کو استغفار کرنا چاہیے، اور ممکن ہو تو آپ اسے ٹوکیں بھی اور اس مجلس سے جو ہے وہ اٹھ جائیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور کوئی ریکارڈنگ چل رہی ہے، اس میں کوئی ایسا جملہ کسی نے جو ہے وہ بول دیا تو وہاں پہ فوراً آپ کے منہ سے استغفار نکلنا چاہیے، استغفر اللہ، اس طرح کے توبہ الی اللہ، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، تاکہ آپ کی جانب سے کم از کم اس جملے سے اظہار برات ہو جائے، بیزاری کا اظہار ہو جائے۔ ورنہ کوئی شخص اس جملے پر ہنس رہا ہے، اس چیز کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ خوش ہو رہے ہے کہ خوشی کہ وہ جملہ ایسا نکل گیا کہ بے ساختہ ہنسی نکل گئی، ایک یہ کہ آپ اس کے ساتھ راضی ہیں، شامل ہے، گویا شامل ہے، تو اس صورت میں آپ پر بھی بعض صورتوں میں حکم کفر لاگو ہو سکتا ہے۔ تو بالکل بھی دین کے معاملات کے اندر ہرگز مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ لا علمی کی بنا پر کوئی چیز نہیں بھی پتا ہوتی اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو بھئی وہ آپ کو جب نہیں پتا تو آپ انکار نہ کریں، آپ اس کا آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیں کہ بھئی مجھے نہیں معلوم، علماء بتائیں گے کہ یہ چیز جو ہے وہ کس حد تک درست ہے یا کس حد تک درست نہیں ہے۔ تو کئی لوگ یہ ہوتے ہیں یار ہم نے تو آج تک نہیں سنا، بھئی آپ نے نہیں سنا تو آپ نے سنا کتنا ہے؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں وہ چیز ہے ہی نہیں، آپ نے دین پڑھا نہ سنا، اب آپ بول رہے ہم نے نہیں سنا لہذا دین کا یہ حصہ نہیں ہے، تو یہ تو آپ کی کم علمی ہے نا۔ تو لہٰذا آپ اپنے علم کو بڑھائیں، دین کی کسی بھی چیز کو اس طرح رد نہیں کرنا چاہیے۔ اور قرآن پاک میں بھی ان لوگوں کے، یعنی اصل تو یہ کفار کی ایک عادت تھی کہ وہ دین کے شعار، دین کی اذان، یہ وہ سب چیزوں کا ایک طرح کا مذاق اور مسخری وہ کرتے تھے، کھیل بنا لیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو کہ جنہوں نے اپنے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا۔ تو دین کے چاہے کام، اور ایسے کئی لوگ ہیں واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، دیگر، اور لوگوں نے لطیفوں اور اسی طرح کے پروگرامز یا سوشل میڈیا پر تو دین کے ہی معاملات کے معاذ اللہ کئی ایسے ہیں کہ جو مذاق اڑانے والے بن گئے،
اور ہنسی مذاق میں ہی ایسی ایسی چیزیں بعض اوقات وہ کر جاتے ہیں کہ بظاہر تو تفریح کر لی کہ تھوڑی تفریح، لیکن سوچتے نہیں کہ ہم سے یہ کتنا بڑا گناہ، اور کبھی کبھی کوئی ایسے معاملات بھی، یہ کلمات بھی ہوں گے کہ جو کفر کے زمرے میں آتے ہوں گے، علمان الحفیظ، تو ان چیزوں سے ضرور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جی سوال ہے SMS پر کہ ربیع الاول میں کتنے روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ جتنے چاہے روزے رکھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت جو ہے وہ ربیع الاول میں رکھنے کی نہیں ہے۔ البتہ خاص طور پر جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے تھے کہ اسی دن جو ہے وہ میں پیدا ہوا۔ تو اسی مناسبت سے مسلمان جو ہے وہ سال کے اندر 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر، میلاد النبی کے موقع پر جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، تو اس دن خاص طور پہ اہتمام کرتے ہیں۔ کوئی چاہے کہ ابتدائی 12 دن جو ہے وہ روزے رکھے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ 12 دن رکھنے والوں سے ہم مشورہ دیں گے کہ اس دفعہ 1500واں جشن ولادت ہے تو 15 روزے کر لیجئے۔ اگر ہیں ماشاءاللہ کئی ایسے ہیں کہ جو 12 بھی رکھتے ہیں مختلف، اور جلوس میلاد میں بھی ایسے کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ وہ روزے کی کیفیت حالت میں رہتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تو برسوں سے یہ معمول اس انداز سے میلاد شریف کے موقع پر یہ رہا ہے۔ بہرحال نفلی روزے ہیں، کوئی ممانعت کسی طرح کی ہے نہیں، اگر کوئی اور دیگر کاموں میں، دیگر معاملات میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اس طرح خواتین ہیں تو پاکی کے ایام بھی ہیں، گھر میں بھی کسی طرح کے کوئی رکاوٹ اور معاملات میں پریشانی نہیں تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے۔ اللہ پاک سب کو میلاد شریف کا مہینہ جو آنے والا ہے اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں اس میلاد شریف کے مواقع پر خاص وہ عمل بھی کرنے چاہیے۔ 1500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ابھی صحیح گویا کہ نیت کر لیں کہ 1500 ہر روز 1500 بار درود پاک پڑھنا ہے تو انشاءاللہ یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔ ناظرین کرام، آپ کے کئی ایسے شرعی ضروری سوالات جو پروگرام میں تو شامل نہ ہو سکے لیکن آپ کو چونکہ سیکھنے ہیں، لازم بھی ہیں، تو کئی ایسے درپیش آ جاتے ہیں۔ اب وہ نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، وراثت کا ہو، تو دارالتحریر سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھیے، اس نمبر پر آپ بات کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات درست سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ آج ہمارا جو موضوع ہے اعلیٰ حضرت اور علم حدیث، دینی علوم میں قرآن کریم کے بعد سب سے اہم علم حدیث۔ اعلیٰ حضرت علم حدیث میں کیسی مہارت رکھتے تھے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا آپ نے حدیث پاک کی کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ امام اہل سنت نے اپنے گفتگو میں 31 بکس حدیث کی کتابوں کے گنوا دی۔ احادیث پڑھنے میں، یاد رکھنے میں اعلیٰ حضرت کا انداز کیا تھا؟ بڑے بڑے علماء محدثین کی موجودگی میں اعلیٰ حضرت نے علم حدیث پر 3 گھنٹے مفصل بیان فرمایا۔ دیکھیے پروگرام سنت و بھرا بیان آج مدینہ منورہ میں صبح 7 بجے اور پاکستان میں صبح 9 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک ایسے بچے کی کہانی سنانے والا ہوں جو بڑا ہو کر اسلام کا بہت بڑا عالم، محدث، مفتی اور ایک عظیم عاشق رسول بن گیا۔ اس کا بچپن بھی روشنی کی طرح خوبصورت تھا اور زندگی بھی چراغ کی طرح سب کو علم اور محبت کی روشنی دیتی رہی، لیکن میں بھی ان کا نام نہیں بتاؤں گا۔ پہلے ان کی کہانی سنو، پھر آخر میں اندازہ لگاؤ یہ کون تھے۔ یہ بچہ اتنا ذہین تھا کہ استاد سے صرف تھوڑا سا حصہ پڑھتا، باقی پوری کتاب خود پڑھ کر یاد کر لیتا۔ کم عمر میں قرآن پاک مکمل کیا اور کم عمر ہی میں ربیع الاول کی تقریب میں بڑے مجمع کے سامنے میلاد شریف پر تقریر کر دی۔ ذرا امیجن کیجئے،
اتنے بڑے کراؤڈ کے سامنے کھڑا ہونا اتنا آسان نہیں. یہ بچہ کتنا باادب بچہ تھا. کم عمر ہی میں جب معلوم ہوا کہ بغداد شریف کس طرف ہے تو اس سمت کبھی پاؤں نہیں پھیلائے. یہ تھا بزرگوں کا ادب جو بچپن سے دل میں بیٹھ گیا تھا. 7 سال کی عمر سے رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیے. نماز تو پہلے ہی پابندی سے پڑھتا تھا. پیارے بچوں، یہ بچہ اتنا ذہین